تو اپنے رب کے خزانوں پر بھروسہ کر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ فرماتا ہے میں تو وہاں سے عطا کر دوں گا، تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے تجھے دے دوں گا۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، یقین کامل کی دولت کتنی مضبوط ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا تھا ایک علاقے میں، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سارے پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غلام گھر سے نکلا، تھیلا اس کے ہاتھ میں، بازار سے سودا لینے کو نکلا ہے، لیکن وہ رستے میں آیا تو وہ اچھلتا کودتا، اٹکیلیاں کرتا، ہنستا، گھومتا جھومتا، اور بازار سے سودا بھی خریدا تو پھر بھی اس کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ۔ تو سارے لوگ پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح ہنسے تو غصہ بڑا آتا ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اب وہ جب لوگوں نے سخت رویہ اختیار کیا، کہنے لگے یار عجیب آدمی ہے، یہاں قحط پڑا ہے، لوگ تکلیف میں، اور تو ہنستا مسکراتا ٹھیلیاں کرتا آ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہتے ہیں اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کہنے لگا جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے نا وقت پر گندم ساری سنبھال لی تھی، اس نے منصوبہ بندی اگلے سال کی کر لی تھی، میرے چونکہ آقا کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں ڈپریشن کا، ٹینشن کا، انزائٹی کا شکار نہیں ہوتا، مجھے رات کو بے سکون ہو کر نیند میری جاتی نہیں، میں اطمینان میں رہتا ہوں، چونکہ میرے آقا کے خزانے، بولیے میرے آقا کے خزانے بھرے ہوئے، میرے آقا کے خزانے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا، ہونا تجھے زیادہ چاہیے، اگر اتنا بھی یقین تجھے اللہ کے خزانوں پہ آ جائے نا، تو یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو کسی کو دیکھ کے پریشان ہونا ہے، یہ جو کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر تکلیف، یہ نکل جائے ساری۔ ایک بات عرض کروں آپ لوگوں سے، سارا دن سیاسی تبصرے کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا نا خود کسی غریب کا خیال رکھنا شروع کر دیں، ایک ایک دو کی تکلیف کو بانٹنا شروع کر دیں۔ سارا دن سیاسی تبصرے کرتے ہو، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ہمارے ملک میں تبصرے ہی تو رہ گئے، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ خود ایک دوسرے کا، ہم روز کہتے ہیں حکومت ہمارا خیال نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال، ہم ہی کرنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں تو بڑی حد تک بہتری ہو۔ دنیا میں ساری چیزیں بدل سکتی ہیں پر میرے محبوب کا فرمان نہیں بدل سکتا، کیوں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اطمینان پیدا کریں، آپ وزادار ہو جائیں گے، آپ کے اندر اطمینان آئے گا، آپ کے اندر قرار آئے گا۔ مجھے نا کافی سال پہلے میں ایک سفر پہ تھا یہیں سندھ کے، تو ایک بزرگ مجھے ملے، تو وہ ان کی وضاحت اس طرح کی تھی کہ میں سمجھا کو بہت بڑے عالم ہیں، ایک بڑا امامہ اور ایک خوبصورت لباس اور ہاتھ میں ان کے چھڑی۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو کچھ عجیب سا ٹھہراؤ ان کے لب و لہجے میں۔ کچھ لوگ اتنے حسین ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ تو کچھ عجیب سی نا کشش تھی ان میں۔ تو وہ محفل میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، کھانے کے دسترخوان پر، تو لوگ باتیں کرتے رہے، تو وہ اپنے انداز میں کبھی کبھی کوئی جملہ کہہ دیتے، طبیعت ان کی طرف تھوڑی مائل ہو گئی، اور تھے وہ ایک کونے میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگے میں شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا مرید ہوں، ویسے ایک چھوٹا سا تاجر ہوں۔ کہنے لگے میں نے شیخ کی صحبت پائی ہے، کچھ وقت مجھے ملا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے اور نظریے کی پختگی عطا فرما دی۔ اب وہ ہوا ادھر کی تیز ہو یا ادھر کی تیز ہو مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ یہ مزاج جب تک طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا، انسان اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حسن نہیں پاتا۔ چہرے اتر گئے ہیں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ویسے آپ تو نہیں نا کسی بات میں پریشان، تو ہلکا ہلکا مسکرا دیں۔ آپ گھورتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے شاید، آپ تھوڑا مسکرائیں، دیکھیں کیسی آپ توجہ فرمائیں۔ اور میں چھوٹی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، انشاءاللہ جلدی چلا جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو، غور فرمائیں میری بات پر کیا عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ پریشانی، ٹینشن، انزائٹی، یہی لفظ ہے نا 3-4 آج کل، بڑی پریشانی، اللہ جانے کس بات کی پریشانی، اور کچھ لوگوں نے کہہ کے اپنے آپ کو پریشان کر لیا، اور جو وہ پریشانی بتا رہے ہوتے ہیں تو پھر دائیں بائیں والوں کو بھی پریشان ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ نا ہمارے ملک میں اچھی خبریں دینے کا ویسے بھی رواج نہیں ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن سے آپ ملیں تو ایسی خوفناک خبر سننے کو ملتی ہے نا کہ محسوس ہوتا ہے 2-4 دن ہی رہ گئے، اینڈ پہ پہنچے، او خدا کے بندے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات کر،
خدا کے فضل کی بات کر، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم کی بات کر، تو تھوڑا ایسی بات کر جس سے دل ٹھنڈے ہوں. ہر وقت پریشانی کی بات کرنا، آزمائش کی بات کرنا